السلام علیکم سامعین محترم، دعا کے لحاظ سے الفاتحہ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی تابوت خورشید ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی، اللہم آمین۔ باقیہ خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آمین۔ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ نبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا نہ سازگار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا نہ سازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، اور اٹھ اے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، اٹھ اے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیجنے وہ آ جائیں لیتے ذوالفقار اپنی، علی کو بھیجنے وہ آ جائیں لیتے ذوالفقار اپنی، اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلام کے شہدائیوں، شمع رسالت کے پروانوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، میں نے ابھی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے تو اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمنداں، فخر رسولاں، سیاح لامکاں، حضور پرنور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ وقار میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالی شاور کیجئے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، تقریباً 88 مرتبہ یہ حکم فرمایا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی 2 خزانوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک ایمان اور ایک تقوی، اور شیطان اس کا چور ہے، اس لیے ارشاد باری تعالی ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ تحقیق کے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے اس چور سے بچنے کے لیے حکم یہ ہوتا ہے وہ کنوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کسی ولی کامل کے دامن سے لپٹ جاؤ، کسی مرشد برحق ہاتھ پر ہاتھ دے کر توبہ کر ڈالو تاکہ تمہارے ایمان و تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے ہر نمازی کو نماز میں
ایک دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب ہمیں غور کرنا ہے انعام یافتہ کون لوگ ہیں، جن کے نقش قدم پر چلنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا، یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کرام کی جماعت ہے اور صالحین کی جماعت ہے۔ اگر ان کے نقش قدم پر چلو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت بھی کامیاب رہو گے۔ دیکھیے جب انسان کے نزدیک کا وقت قریب آتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے اور پوری کوشش صرف کرتا ہے کہ کسی طرح سے مرنے والے کا ایمان ضائع ہو جائے، تو اس وقت ایمان سے پھر گیا تو پھر دوبارہ لوٹتا نہیں ہے۔ آئیے ذرا سا دیکھیں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کے بارے میں، جب آپ کے نزدیک کا وقت قریب آیا، شیطان آپ کے پاس آیا اور انہیں سوال کر بیٹھا، اے راضی زندگی پر تم نے مناظرے کیے، کتابیں پڑھائے، سب کچھ کیے، مگر یہ تو بتاؤ کہ آپ نے خدا کو پہچانا؟ آپ نے فرمایا بالکل، بے شک خدا ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے پوچھا اس پر دلیل، آپ نے ایک دلیل پیش کی، وہ مردود معلم الملکوت رہ چکا تھا، اس نے اس دلیل کی رد کر دی۔ آپ نے دوسری دلیل دی، انہوں نے اسی بھی رد کر دی۔ آپ نے تیسری دلیل دی، انہوں نے اسی بھی رد کر دی۔ آپ نے چوتھی دلیل دی، انہوں نے اسی بھی رد کر دی۔ تقریباً آپ نے 307 دلیلیں پیش کی، وہ مردود۔ ان تمام دلیلوں کو رد کرنے کے بعد اب آپ سب پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ اسی وقت آپ کے مرشد کامل حضرت علامہ نجم الدین کبریٰ کہیں دور و دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے، وہیں سے آواز دینے لگے، اے میرے مرید کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ ہم بغیر دلیل کو خدا کو ایک مانتے ہیں، میرے پاس کوئی دلیل کو خدا ایک ہے۔ حضرات مرشد کامل کے صدقے طفیل سے ایمان و تقوی کی حفاظت ہو گئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے حضرت رابعہ بصریہ کی بکریاں شیروں کے ساتھ پانی پیا کرتی تھیں۔ حیرت زدہ لوگوں نے سوچا یہ شیر اور بکری کا جوڑ کیسا؟ شیروں کو چاہیے کہ بکریوں کو پھانٹ ڈالیں اور بکریوں کو چاہیے کہ شیروں سے دور رہیں، لیکن کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ دونوں شکن سیر ہو کر ایک ہی چشمے میں پانی پیا کرتے ہیں۔ جو لوگ خوف الہی سے ناواقف و ناشنا تھے، ان لوگوں نے اللہ کی اولیاء حضرت رابعہ بصریہ سے دریافت کرنے لگے، اے رابعہ تمہاری بکریوں نے شیر سے کب سے دوستی کر لی ہے؟ تو حضرت رابعہ جواب دینے لگی جب سے رابعہ نے اللہ سے محبت کری۔ دیکھیے صفحے انسانیت میں ایک ہے منصب نبوت رسالت، یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنی قوم تک پہنچائے کہ میں اللہ کا نبی و رسول بن کر آیا ہوں، یہ اعلان کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بولے کہ تم لوگ میری نبوت و رسالت پر ایمان لے آؤ، یہ اقرار لینا ہے۔ انبیاء کرام اپنی اس اعلان و اقرار میں عاجزی سے کام نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پر انبیاء کرام کو اگر کوئی کہے آپ اللہ کے نبی و رسول ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بلند و بالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی باتوں کو سنتا اور قبول فرماتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ایسا مجھے مت کہو، میں تو معمولی درجہ کا بشر ہوں، اس لیے کہ منصبی اعلان اقرار کا ہے، لیکن منصب ولایت یہ اعلان اقرار کا نہیں ہے، یہ چھپانے کا ہے، اس کا ڈنگر نہیں پیٹا جاتا، نہ تو خود اعلان کرے اور نہیں مریدوں کے اعلان کو پسند فرمائے، اس سے نفس موٹا ہوتا ہے، غرور جنم لیتا ہے۔ حضرات آئیے ذرا سا دیکھیں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص مرید ہونے غرض آیا اور مسلسل 30 سال تک آپ کی خدمت میں لگا رہا۔ ایک دن ایسا آیا اس نے اپنا بوریا بستر سنبھالا، رخت سفر باندھا، حضرت کی خدمت میں اجازت طلب کرنے غرض آیا۔ سلطان الاولیاء حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ ان سے پوچھ لگے کیسے آؤ اور کیسے چلے؟ انہوں نے کہا حضور مرید ہونے غرض آیا تھا لیکن آج مایوس ہو کر کے جا رہا ہوں، میری امیدوں کا چراغ بجھ گیا ہے، تمنائیں اس در پہ
تشنیں تکمیلی رہ گئی ہیں، اجازت دیجیے قدم بوس ہو کر کسی اور آستانے کی تلاش میں لگ جاؤں۔ سلطان الاولیاء حضرت جنید بغدادی علی الرحمٰن ان سے پوچھ لے گے ایسی کیا بات ہے، کچھ تو اس کی تفصیل سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضور 30 سال تک آپ کی خدمت میں لگا رہا، لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جسے دل کرامت سمجھ کر جھک گیا ہوتا۔ اتنا کہنا تھا۔ سلطان الاولیاء حضرت جنید بغدادی علی الرحمٰن ان سے فرمانے لگے یہ صحیح ہے کہ تو نے ہمیں ہوا میں اڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، نہیں دریا پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کیا تو نے میری زبان سے کوئی ایسی بات سنی ہے جو فرمان الہی اور فرمان نبی کے خلاف ہو؟ اتنا کہنا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دھیمی دھیمی آواز میں عرض کرنے لگا حضور اپنا دست کرم بڑھا کر ہمیں غلامی میں شامل کر لیجئے۔ ان کے بعد سلطان الاولیاء حضرت جنید بغدادی علی الرحمٰن ان سے فرمانے لگے کہ لوگوں نے کرامت ہی پہ معیار ولایت سمجھ رکھا ہے، بلکہ اتباع سنت ہی معیار ولایت ہے، جو جتنا ہی اتباع سنت ہوگا اتنا ہی قرب الہی حاصل ہوگا۔ دیکھو یہ ہوتا ہے درسگاہ اور ایک خانقاہ۔ درسگاہ اور خانقاہ میں یہی فرق ہے کہ درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہ میں پلایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی عالم دین کسی طالب علم کو جو علم 15 سال کے اندر دیتا ہے، اگر اسی علم کو اللہ کا ولی کسی کو دینا چاہے آنکھ سے آنکھ ملا دیتا ہے، گلی میں انڈے دیتا ہے۔ تو درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہ میں پلایا جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ درسگاہ میں اگر کوئی دیوانہ داخلہ لے لے اسے دانا بنایا جاتا ہے، اور خانقاہ میں اگر کوئی دانا داخلہ لے لے اسے دیوانہ بنایا جاتا ہے۔ حضرات دیکھو ہر درسگاہوں کا ایک اصول ہوتا ہے، جیسی استاد نے پڑھایا الکلمۃ لفظ وضع لمنا مفردن مفردن مفردن۔ اب شاگرد سوال کرنے لگتا ہے حضرت الف لام کون سا ہے، الف لام جنسی ہے یا الف لام مستراقی ہے، لفظ کلمہ کس سے مشتق ہے؟ غرض کے سوالوں کے بوچھار لگا دیتا ہے، لیکن کبھی بھی استاد اپنا شاگرد پر نہ تو کوئی پہرا بٹھاتا ہے نہ تو کوئی بندش لگاتا ہے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے تاکہ خوب خوب بولے اور خوب سمجھے۔ اگر آج یہاں نہیں بولے گا تو کل میدان مناظرہ کیسے جیتے گا؟ اسے صاحب قلم بھی ہونا ہے، صاحب زبان بھی ہونا ہے، وہ ایک درسگاہ بھی ہے، ساتھ ساتھ تربیت گاہ بھی ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر سرکار حضرت بابا غلام مصطفیٰ بابا نور القادری کے پاس کوئی مرید ہو جائے، حضرت یہ فرمائے روزانہ بعد نماز فجر درود شریف کے ساتھ ساتھ 41 بار رحمان پڑھ لیا کرو۔ اب وہ سوال کرنے لگتا ہے حضرت 41 بار کیوں، 40 بار کیوں نہیں؟ تو حضرت اسے شاباش نہیں دیں گے بلکہ مسکراتے یہی فرمائیں گے بھول ہو گئی، مرید تم کو نہیں مجھ کو ہونا چاہیے تھا، اس لیے یہ درسگاہ نہیں بلکہ خانقاہ ہے، یہاں دانا کو دیوانہ بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات دیکھیے حضرت نظام الدین محب الہی کے بارے میں آیا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ روٹی پکا کر کے دے دیتی، آپ نے روٹی کو لے کر آبادی سے باہر چلے جاتے، ذکر و اذکار مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کو والدہ کہنے لگی بیٹا قریب آؤ، آپ قریب آئے، آپ کے سر کو اپنے آغوش میں رکھ کر سر کے بال کو خوب زور سے کھینچ لگی، تو آپ نے آپ روح کی آواز نکالی، تب آپ کی والدہ سمجھ گئی بیٹے کے جسم میں اب بھی تکلیف کا احساس باقی ہے، ارے یاد الہی میں اس طرح مستغرق ہو جاؤ، یاد الہی میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ تکلیف کا احساس باقی نہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دسترخوان میں طرح طرح کی چیزوں کو رکھ دیتی ہیں، بجائے دہی کے چونا رکھ دیتی ہیں، آپ نے اسے دہی سمجھ کر تناول فرما لیا، تب آپ کی والدہ سمجھ گئی بیٹی کی زبان سے لذت کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کو مختلف امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، تب ان کے بارے میں کہا جاتا کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ،
کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی غم ہے اور نہ ہی کوئی حزن و ملال۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کو مختلف امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے آپ عشق الہی کے بھٹی میں ڈال دو۔ دیکھو حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی سمجھ لیجیے پورے بدن کی اصلاح ہو گئی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ایسی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ہے القلب، وہ انسان کا دل، اگر دل اچھا تو آدمی اچھا، دل بیکار تو آدمی بیکار۔ اس لیے کہا گیا ہے ایمان کا تعلق عقل اور کھوپڑی سے نہیں ہوتا ہے بلکہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دیکھو دل کی مثال ایک موم جیسی ہے، چاہے تم گیند بنا لیں، چاہے تو تشتیل بنا لیں، غرض بھی شکل و روپ میں ڈھالنا چاہیں ڈھال لیں۔ اسی طرح انسان کا دل خواہشات نفسانی کا کھلونا ہے، نفس جدھر کہے ادھر جائے، جیسا کہے ویسا کرے، مگر جب یہ بننا اور سنورنا چاہتا ہے کسی ولی کامل کے دامن سے لپٹ جاتا ہے، مرشد کامل اپنی عقیدت محبت کے دھاگے میں منسلک کر لیتا ہے، اب یہ دل بچھڑا ہوا نہیں رہا، آزاد نہیں رہا، بے لگام نہیں رہا، بلکہ پیر کی محبت کے دھاگے میں گرفتار ہو گیا۔ پھر اس دل کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھاگا لگانا میرا کام تھا، اب روشنی بخشنا آپ کی شان ہے۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کو روشن فرماتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا اور آپ کا وجود دو چیز سے مرکب ہے، ایک جسم کو روح۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں جس میں توانائی آ جائے، بازویں مچھلیاں نکل آئیں، پنڈلیاں خوب کسی کسی ہو جائیں، ایسا شخص پہلوان کا اکھڑا ڈھونڈتا ہے۔ کچھ لوگ روح کی رضا اور چارہ کے متلاشی ہوتے ہیں، روح میں تازگی آ جائے، روح کی تطہیر ہو جائے، ایسا شخص پہلوان کا اکھڑا نہیں ڈھونڈتا ہے بلکہ خواجہ کا آستانہ ڈھونڈا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جسم کو اکھڑا میں سنوارا جاتا ہے اور روح کو اللہ والوں کی چوکھٹ پہ سواری جاتی ہے۔ مسلمانوں درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو حضرت امام کرخی علی رحمہ کے بارے میں آیا ہے، ایک مرتبہ آپ کے دروازے پر ایک درویش آیا، کیا دیکھتا ہے؟ بہت سے گھوڑے سونے کے پھوٹے سے بندھے ہوئے ہیں، گلے میں ریشم کی ڈوریاں تھی۔ اب اس درویش کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا، اسے دنیا دار کہا جائے یا اللہ والا کہا جائے۔ بہرحال وہاں ٹھہر گیا، ٹھہر جانے کے بعد صبح ہوتی ہی جب سب لوگ ناشتے کے لیے بیٹھے، یہ درویش دلی دل سوچنے لگا کاش خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہو جاتی، خانہ کعبہ کو نگاہوں سے دیکھ لیتا۔ جب سب لوگ ناشتے سے فارغ ہو گئے، فارغ ہو جانے کے بعد حضرت امام کرخی علیہ رحمہ اس درویش کے ہاتھ کو پکڑ کر ٹہلانے لگے۔ کچھ دور جانے کے بعد اب ان سے نہ رہ گیا، پوچھنے لگا حضرت امام کرخی سے کہ کہاں چلنا ہے؟ تو حضرت امام کرخی علیہ رحمہ اس درویش سے فرمان لگے کہ ابھی تو نے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے سوچا تھا، میں تم کو ٹہلا نہیں رہا ہوں بلکہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے چل رہا ہوں۔ یہ درویش کہنے لگا کہ چلتے تو ضرور مگر کمبل اور لوہے کا چھڑ تو آپ ہی کے چھوڑا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت امام کرخی علیہ رحمہ اس درویش سے فرمان لگے، اے درویش تو نے میرے دروازے پر سونے کے کھوٹے دیکھے، ریشم کی ڈوریاں دیکھے، تمہارے دل و دماغ میں وسوسہ پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا، اسے دنیا دار کہا جائے اللہ والا کہا جائے، لیکن میرے دل و دماغ میں یہ سب بات نہیں ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں کہ جسم کو کمبل اور لوہے کے چھڑ سے سجا لینا ایک درویش اور فقیری نہیں ہے بلکہ اپنے دل کو، اس دل کو یاد الہی سے بسا لینا، یاد الہی مستغرق ہو جانا، یاد الہی میں ڈوب جانا ایک درویش اور فقیری ہے۔ مسلمانوں دیکھا آپ نے، ایک دیکھو ایک اللہ کے ولی تھے، بہت دور دور تک ان کی شہرت پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے وقت کے دو عالم دین بھی ان سے گئے ملاقات کرنے کے لیے، مغرب کے وقت پہنچے، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے دل میں سوچ رہے کیا یہ شخص ولی اور بزرگ تو ہو سکتے ہیں، ان سے بہترین کرو تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ دل سے سوچ لگے دونوں مولانا یہ شخص ولی اور بزرگ تو ہو سکتے ہیں، ان سے بہترین کرو تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال وہاں ٹھہر گئے، صبح ہوتی ہی دونوں مولانا ایک تالاب میں نہانے کے لیے گئے۔
तालाब में नहाने के लिए गए, कपड़े को ऊपर रख दिए, दोनों मौलाना तालाब में नहा रहे थे। नहाते नहाते उधर शेर आ गया, उनके कपड़ों पर गड्ढा बना करके बैठ गया। बैठ जाने के बाद दोनों मौलाना परेशान हैरान, करें तो करें क्या, निकले तो निकलें क्या। आखिर वो अल्लाह के जो वली थे अपने खादिम से पूछने लगे, अरे दो मौलाना मेहमान जाए हुए थे हमारे यहाँ, वो कहाँ चले गए, जाओ तलाश करो। तलाश करते करते क्या देखते हैं कि दोनों मौलाना तालाब में डुबकियां ले रहे हैं, शेर उनके कपड़ों पर गड्ढा बना करके बैठ गया है। आखिरकार हजरत को आकर के कहेंगे हुजूर उन दोनों के साथ तो बहुत बड़ा गजब हो गया है, उन दोनों के साथ तो बहुत बड़ा गजब हो गया है। पूछे क्या हो गया है? हुजूर दोनों मौलाना तालाब में नहाने के लिए गए थे और शेर उनके कपड़ों पर गड्ढा बना करके बैठ गया है, दोनों मौलाना पानी में डुबकियां ले रहे हैं, हम निकलें तो निकलें क्या। आखिरकार हजरत को जलाल तारी हुआ। जाने के बाद हजरत गए, क्या देखते हैं तो दोनों मौलाना पानी में डुबकियां ले रहे हैं, शेर उनके कपड़ों पर गड्ढा बना करके बैठ गया है। हजरत गए और शेर के रुखसार पर 2 तमाचा मारे, शेर के रुखसार पर 2 तमाचा मारे। मारने के बाद इतनी में शेर दुम दबा के भाग गया। भाग जाने के बाद अल्लाह के वली दोनों मौलाना से कहने लगे, आप लोग बाहर आइए, खतरे की घंटी जाती रही। आखिरकार दोनों मौलाना बाहर आए। बाहर आने के बाद कपड़े बदल लिए, बदलने के बाद चलते चलते वो अल्लाह के वली दोनों मौलाना से कहने लगे, क्या दोनों मौलाना से कहने लगे, ये सही है कि आप लोग मुझसे बेहतरीन क़िरात पढ़ते हैं, ये सही है कि आप लोग मुझसे बेहतरीन क़िरात पढ़ते हैं, और आप में और हमें फर्क यही है, आपने ज़बान सीधी की और मैंने दिल सीधा किया है। आपने ज़बान सीधी की है, मैंने दिल सीधा किया है। जिसने ज़बान सीधी की वो शेर से डरता है, जिसने दिल सीधा किया है शेर उससे डरता है। मुसलमानों, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वो कुनु मा सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ, किसी वली कामिल के दामन से लिपट जाओ। हजरात देखो अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह यग़फिर लकुम व ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ महबूब, तुम ऐलान कर दो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो मीत तबा करो, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा, तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम कामयाब व कामरा हो जाओगे और अल्लाह तबारक व तआला तुमको जन्नत में दाखिल कर देगा। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला को हुजूर से कितनी मोहब्बत है, कितनी उल्फत है, कितना प्यार है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ बंदो, अगर तुम मुझसे करीब होना चाहते हो, अगर तुम मेरे कुर्ब खास को हासिल करना चाहते हो, मेरे महबूब से मोहब्बत करो। उनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, उनकी तबाइन मेरी तबा है, उनकी तबाइन मेरी इबादत है, उनकी तबाइन मेरी बंदगी है। ऐ बंदो, जब तक तुम मेरे महबूब को अपना महबूब नहीं बनाओगे, उस वक्त तक तुम मेरे महबूब नहीं हो सकते। जब तक तुम मेरे महबूब की तबा नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम्हारी इबादत कबूल नहीं की जाएगी। अब देखना ये है कि तबा कहते किसे हैं। याद रखना मुसलमानों, इत्तबा कहते पीछे पीछे चलने को। मालूम हुआ अगर रज़ाए इलाही के तालिब हो, मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो। अगर खुशनुद इलाही चाहते हो, मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो। अगर मग़फ़िरत चाहते हो, मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो। ट्रेन का वह डब्बा सफर करता है तो इंजन से पीछे रहता है। अगर जो फर्स्ट क्लास का डब्बा है वो इंजन से आगे है, नहीं उसकी कीमत हो सकती है, नहीं उसका कोई किराया दे सकता है, नहीं कोई अक्लमंद बैठ सकता है। अगर जो थर्ड क्लास का डब्बा है उसका ताल्लुक इंजन से है, उसकी कड़ी इंजन से है, उसका संगठन इंजन से है, उसमें सब कोई बैठने की कोशिश करता है। गोया इंजन बज़बाने हाल कहता है, ऐ डब्बा, अगर तू थड़ी सही मगर मैं ताकतवर हूँ, अगर जो तू कमजोरी सही मगर मैं कवि हूँ। इसी तरह इरशाद बारी ताला है, फत्तबिऊनी, मेरी तबा करो। अगर तुम अमल में कमजोर हो मगर मेरे पीछे पीछे चलो। हम तुमको नहीं देखते हैं, हम तुम्हारे काम को नहीं देखते हैं, हम तो सिर्फ अपने ऊपर अपनी निस्बत को देखते हैं। रहमत अल्लाह से ही मानूं मैं, बगैर मोहब्बत खुदा के हासिल हो ही नहीं सकती है।
इत्तबा का सही मफहूम और सही मकसूद तो उसी वक्त हासिल हो सकता है जब तक कि रसूल कायनात की मोहब्बत को जान दिल से न अपना लें। सुनो, आज अगर किसी को मकाम हासिल हुआ इताअत रसूल की बुनियाद पर, अबू बकर सिद्दीक को सदाकत मिली इताअत रसूल की बुनियाद पर, हजरत उमर को अदालत मिली इताअत रसूल की बुनियाद पर, हजरत उस्मान को सखावत मिली इताअत रसूल की बुनियाद पर, हजरत अली को शुजाअत मिली इताअत रसूल की बुनियाद पर, गौस आज़म को गौसियत मिली इताअत रसूल की बुनियाद पर, अगर ख्वाजा दीनो मिलत को सल्तनत मिली इताअत रसूल की बुनियाद पर, अगर आला हजरत मुजद्दिद आज़म को फ़क़ाहत मिली इताअत रसूल की बुनियाद पर, गर्ज के जो इताअत मुस्तफ़ा से फिरा वह मरदूद हुआ और जिसने इताअत मुस्तफ़ा को कबूल किया वह मकबूल हुआ। इताअत मुस्तफ़ा के दर से फिरने का नाम मरदूद है और उनके दर को कबूल करने का मकसूद है। इसलिए तो शायर मशीक अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हक तो ये है कि हुजूर ही की तबा हासिल ज़िंदगी है, हुजूर ही की तबा हासिल बंदगी है। अगर हम इबादत करते हैं फ़क़त रज़ा इलाही के लिए, अगर हम क़याम करते हैं रज़ा इलाही के लिए, अगर हम रुकू करते हैं रज़ा इलाही के लिए, अगर हम सजदे करते हैं रज़ा इलाही के लिए, अगर हम सुन्नतें पढ़ते हैं रज़ा इलाही के लिए, अगर हम नफ़लें पढ़ते हैं रज़ा इलाही के लिए, अगर हम जलसे करते हैं रज़ा इलाही के लिए, अगर हम उर्स मनाते हैं रज़ा इलाही के लिए, अगर हम रोज़ा रखते हैं रज़ा इलाही के लिए, अगर हम हज करते हैं रज़ा इलाही के लिए, तो हमारा हर फ़िल और हर काम रज़ा इलाही और रज़ा मौला के लिए है। हम अल्लाह के रज़ा का तालिब और अल्लाह अपने महबूब के रज़ा का तालिब है। अगर इबादत कबूल कराना मकसूद है उनके महबूब की इताअत करनी पड़ेगी, उनके महबूब का वसीला लेना होगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ बंदो अगर तुम मेरे महबूब जैसा क़याम करोगे, अगर तुम मेरे महबूब जैसा रुकू करोगे, अगर तुम मेरे महबूब जैसा सजदे करोगे, इबादत मेरी होगी, अदा प्यारे मुस्तफ़ा की होगी, इबादत मेरी होगी, इताअत प्यारे मुस्तफ़ा की होगी। इबादत तो जब ही कबूल हो सकती है जब सर झुके काबे के सामने और दिल झुके मदीने के सामने। हजरात दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही शहादत है और यही रियाजत है। तेरे रास्ते मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरे पोछे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं, और रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, कस्र में तेरे होना इबादत इसको कहते हैं। हजरात बानी इस्लाम से जितनी गहरी अकीदत होगी तक़वा और तहरत का पैकर बनता चला जाएगा। इसलिए कहा गया है अल्लाह के सरताब कदम शान है, अल्लाह के सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान व इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता ही न है, ईमान ये कहता मेरी जान है ये। हजरात अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, उनके महबूब की उम्मत में से हैं। हमसे शुक्र अदा नहीं हो सकता। शुक्र अदा करने वाले थे वो लोग जिन्होंने मैदान जंग में नमाज को फरामोश न किया। जब कुरान की तिलावत में लगे एक पैर पर खड़े होकर पूरे कुरान को पढ़ डाले, और जब अल्लाह की वहदानियत में खोए तो 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा किए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम हजरात को इन बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कह दिए जोर से आमीन। हजरत वक्त हो चुका है, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर ले फिरते हैं पैगाम सबा तेरा। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता हूँ ये गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वही वाला मैक ले लीजिए, वो छोटा वाला ये